جب اللہ کا کلام اور حدیث رسول ان چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ پنجے بٹھانا، ان کے اوپر پھولوں کو ڈالنا اور منتیں مانگ کر اور 10 محرم الحرام کو جا کر گڑھے کے اندر نمک کو ڈالنا، کالی مرچیوں کو ڈالنا، میں کعبہ کی قسم میرے دوستو کہیں بھی قرآن مجید میں اس کا ثبوت دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اب محرم الحرام کا مہینہ تو اب شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ سارے گلیوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آج کے ایک مسلمان ایجاد کر چکے ہیں۔ گزری ہوئی تاریخ پر اس وقت روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ گزرے ہوئے اوراق پر اپنے نظروں کو دوڑانے کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس محرم والے مہینے میں کیا کام انجام دیا کرتے تھے، اور آج کا ایک مسلمان محرم الحرام کے مہینے میں کون سا کام کر رہا ہے؟ کیا وہ کام کرنے پر کیا ثواب اس کو دیا جائے گا؟ کیا وہ کام کرنے پر اس کو کوئی اجر ملے گا؟ بزرگان محترم 10 محرم الحرام آنے سے پہلے ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ 10 محرم الحرام آنے میں ابھی 8 سے 9 دن باقی ہیں، لیکن آج کا ایک مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو بدعت والے کام میں اس وقت پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسلام کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلام کا مذاق تو کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ دین کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ احادیث رسول کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ بزرگان محترم آپ مجھے بتائیے، کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو پنجے بٹھانا؟ کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کہ اسلام کا شیوا ہے؟ کہ اسلام مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن اور حدیث مجھے اور آپ کو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ میرے دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے جب مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول اجازت نہیں دیتے، جب اللہ کا کلام اور حدیث رسول ان چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ پنجے بٹھانا، ان کے اوپر پھولوں کو ڈالنا اور منتیں مانگ کر اور 10 محرم الحرام کو جا کر گڑھے کے اندر نمک کو ڈالنا، کالی مرچیوں کو ڈالنا، میرے رب کعبہ کی قسم میرے دوستو کہیں بھی قرآن مجید میں اس کا ثبوت دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ارے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ بولو بھائی، ہمارا اللہ کتنے ہیں؟ کیا 10 ہمارا خدا ایک تنہا؟ کتنے ہمارا خدا ہے؟ بولو بھائی، ایک اللہ تبارک و تعالی، وہی وہ اللہ جو ہمارا بھی خالق ہے، وہی وہ اللہ جو رینگنے والے چھوٹے چھوٹے مخلوقات کا بھی اللہ ہے، اڑنے والے جانوروں کا اللہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ زمین پر رہنے والے چھوٹے چھوٹے جانوروں کا مالک وہ ایک اللہ ہے۔ مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ کالے پہاڑ پر کالی چلنے والی چھوٹی چھوٹی سی چونٹی کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے۔ سورہ
فاتحہ کے اندر ہم ہر نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، اے خالق، اے مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتاتے ہیں، اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد کو طلب کرتے ہیں۔ لیکن کیا معاملہ ہے میرے دوستو، کیا معاملہ ہے میرے دوستو، جیسا ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے، کتنے مسلمان ہیں قرآن و حدیث کو پسے پشت ڈال کر حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام کی زندگی کو پسے پشت ڈال کر حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پیروں تلے روند کر دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ مجھے تو قرآن پر عمل کرنا نہیں ہے، اب مجھے 10 محرم الحرام کو وہ کام کرنا ہے جو میرا نفس بتائے گا۔ ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 10 محرم الحرام کو مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرا نفس بتائے گا، 10 محرم الحرام کو وہ کام کرنا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں حضرات صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن کیے تو کون کیے؟ ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا۔ گزرے ہوئے زمانے میں ایک نسل تھی، اس نسل نے اس کام کا ایجاد کر کے چلے گئے، اور ہم اس وقت سے انہی نسلوں کو فالو کرتے ہوئے آج انہی کے مطابق 10 محرم الحرام کے موقع پر ہر ایک آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کسی کی بھی پرواہ کرتے نہیں میرے دوستو، تمام چیزوں کو ہم پسے پشت ڈال کر ہم ایمان کا مذاق اڑا رہے، آج اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا۔ جب ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم 10 محرم الحرام کو اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، تو معلوم آپ کو لوگوں کا جواب کیا آئے گا؟ یہی جواب آئے گا لوگوں کی طرف سے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں نماز چھوڑا تھا، بلکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس فتنے میں ملوث ہے۔ کیا وہ طبقہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرح زندگی کو گزار رہے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، کربلا کے میدان میں شہادت کو پیش کرتے ہیں، کربلا کے میدان میں بھی جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج کا ایک مسلمان ان کا نام لے کر ان کے شہادت کو سامنے رکھ کر آج خوشی منا رہا ہے، کیا وہ نماز کبھی زندگی میں پڑھا تھا؟ کبھی وہ امام حسین کے دامن کو تھاما تھا؟ کبھی وہ حضرات صحابہ کرام کے دامن کو پکڑا تھا؟ کیا وہ کبھی حضرات صحابہ کرام کے زندگی کو فالو کیا تھا؟ نہیں میرے دوستو، آج مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کی زندگی پر چلنا بہت دشوار ہو رہا، لیکن غیروں کے طریقے پر چلنا اس وقت میرے اور آپ کے لیے آسان ہو چکا، اس لیے کہ غیروں کا طریقہ مجھے اور آپ کو پسند آ گیا، اور اللہ کے رسول جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ پسند نہیں آیا۔ میرے دوستو، قیامت کے دن اگر جنت میں جانے کے لیے سفارش کریں گے تو وہ میرے اور آپ کے آقا، بلکہ ساری کائنات کے آقا جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کر دے، رب کعبہ کی قسم میرے اور آپ سے سوال و جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نبی کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ آج اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے، آج ہم اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، رب کعبہ کی قسم
ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کان کے پردے کھول کر سن لو من تشبہ بقوم فہو منہم جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو آدمی جس قوم کے راستے پر چلتا ہے جو آدمی جس قوم کے راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بروز قیامت یہ قوم انہی قوموں کے ساتھ اٹھائے جائے دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کی دن اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا ظاہر سی بات ہے آج کتنے مسلمان ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بتا دیا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں گے مرد عورتوں کا لباس اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کا لباس اختیار کریں گے ارے آج یہ چورا کی نہیں چل رہا آج یہ چورا کی نہیں چل رہا یہ فیشن چل رہا کی نہیں چل رہا ہمارے خاندانوں کے اندر یہ رواج بن چکا ہے عورت ہے نوجوان چھوٹی سی معصوم بچی ہے 5 سال کی عمر ہے بھائی اس کو اسلامی لباس پہنانا چاہیے تھا تم نے تو وہ لباس پہنایا ہے جو قیامت کو دعوت دے رہا تم نے تو اپنی بچی کو وہ لباس پہنایا ہے جو اللہ کے زلزلے کو دعوت دے رہا ہے تم اپنے بچے کو وہ لباس پہنا رہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے تم اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو وہ لباس پہنا رہے جو اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرد عورت کا لباس اختیار کرے گا اور عورت مرد کا لباس اختیار کرے گا آج یہ فیشن چل رہا ہے آج اس فیشن کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے دوستو قیامت قریب آ چکی ہے بہت سارے قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اب اس وقت مجھے اس عنوان پر جانا نہیں ہے اگر جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا وقت ساتھ نہیں دیتا تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں خوشیاں تو وہ منائے گا کتابوں کے اندر حضرات علماء کرام نے صاف لکھا ہے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو خوشی وہ منانے کا زیادہ حقدار ہے جو گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی اس کی تکبیر اولى فوت نہیں ہوئی 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جس کی گزرے ہوئے 1 سال میں ایک نماز فوت نہیں ہوئی ہے 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی اس کی ایک بھی نماز فوت نہیں ہوئی 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوٹی 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو پورے گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی اس کی زبان سے ایک دوسرے کی غیبت نہیں ہوئی 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو گزرے ہوئے 1 سال میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کیا ہوا ہے 10 محرم الحرام کو میرے دوستو خوشی وہ منائے گا جو ماں باپ کی خدمت کیا خوشی سے 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر 5 وقت میں گزارا تھا 10 محرم الحرام کو خوشی وہ منائے گا جو رب کعبہ کی قسم گزرے ہوئے 1 سال میں کبھی اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوا محرم الحرام کی خوشی تو منانے والا زیادہ حقدار یہ شخص ہے آج ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں 10 محرم الحرام کو لے کر ہم کس بات میں مزے منا رہے
خوشی کر رہے ہیں. ابھی 10 محرم الحرام آنے میں 8 سے 9 دن ہے. ابھی سے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے. میرے دوستو حضرات صحابہ کرام کی سیرت پر کبھی آپ نظر دوڑائیے, کبھی آپ تھوڑا سا وقت نکال کر سیرت کی کتابیں پڑھیے گا, آپ کو پتا چلے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں سخت پیاس کی حالت میں شہادت کو پیش کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی مکے اور مدینے میں بلکہ ساری دنیا کے اندر 60,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت دنیا میں موجود تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر کسی صحابی نے بھی یہ پنجے کو نہیں بٹھایا, کسی صحابی نے بھی پنجے کو ایجاد کر کے کسی جلسے کو قائم نہیں کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 60,000 سے بھی زیادہ چاہتے تو حضرت صحابہ کرام کر سکتے تھے. حضرت صحابہ کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر 60,000 سے زیادہ مکے اور مدینے میں موجود تھے, لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی میرے دوستوں کسی صحابی نے بھی نہ کبھی پنجے کو بٹھایا, نہ کبھی اس پنجے میں جا کر نمک کو ڈالا ہے, نہ کالی مرچی کو ڈالا ہے, نہ کبھی کسی منت کو سامنے رکھ کر مکمل کروایا ہے. نہیں میرے دوستوں, یہ ہماری سوچ غلط ہے, یہ ہمارا نفس غلط ہے, ہمیں غلط راستے پر لے جا رہا ہے. میں اور آپ سوچنے کی ضرورت ہے, میں اور آپ نبی کے راستے پر چلنا ہے, میں اور آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا ہے. تب جا کر میری اور آپ کی زندگی کامیاب بن سکتی ہے, دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اور قیامت کے روز بھی ہم کامیابی حاصل کر کے جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر جنت میں جا سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ 10 محرم الحرام آنے سے پہلے یہ بدعات والے کام کو چھوڑنے کی اس وقت ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آیا. ارے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ 10 محرم الحرام کی تاریخ بھی آئی تھی, محرم الحرام کا مہینہ آیا تھا. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 10 محرم الحرام کو پنجے بٹھا کر کیا کبھی جلسہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں خوشی منانے کے لیے کیا کبھی انہوں نے پنجے کو بٹھایا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی ان کی مبارک تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئی تھی کہ حضرت عثمان نے کبھی پنجے بٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی میں کہ یہ ماتم کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ کئی مرتبہ آیا ہوا تھا. یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کئی مرتبہ آئی ہوئی تھی. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کیا کبھی پنجے بٹھا کر جلسہ اور جلوس کیا تھا؟ بتاؤ میرے دوستو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں, ہزاروں حدیث ان سے مروی ہے. اٹھائیے فضائل اعمال, اٹھائیے منتخب احادیث, اٹھائیے بخاری شریف, اٹھائیے صحیح ستہ, اٹھائیے ابو داؤد شریف, اٹھائیے ترمذی شریف, ہزاروں احادیث ان حضرات صحابہ کرام سے مروی ہے. کیا یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر کیا کبھی انہوں نے پنجے کو بٹھایا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے پنجے بٹھا کر پھولوں کو سجایا ہے؟ میرے دوستو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام ہمیں اس چیز کا سبق نہیں
اسلام تو ہمیں اس چیز کا سبق سکھاتا ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے. صرف اور صرف تم ایک تنہا اللہ کو ماننا ہے. ارے 10 محرم الحرام آتا ہے, کتنے لوگ ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے, ماں باپ کو ان بچوں کی فکر ہے جیسے محرم الحرام کی پہلی تاریخ آتی ہے, اب ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اب 10 محرم الحرام کو یہ چیزیں بھی ایجاد کر چکے ہیں. جیسے 10 محرم الحرام کی پہلی تاریخ آتی ہے, گویا کہ 9 محرم الحرام جب شام میں آتی ہے, 10 محرم الحرام صبح میں شروع ہونے والا ہوتا ہے. 9 محرم الحرام کی رات میں آج ہمارے مسلمانوں کا کیا رویہ بنتا جا رہا, کیا رواج بنتا جا رہا. میرے دوستو, ایک زمانہ وہ تھا, ایک دور وہ تھا کہ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی. جب لوگ چلتے تھے, دوسرے مذہب کے لوگ ان کے چلنے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لیا کرتے. دور تھا ہمارا, تاریخ اٹھائیے پتہ چلے گا آپ کو. ایک زمانہ وہ تھا, کوئی آدمی جب چلتا تھا, ان کے چلنے کے نہج کو دیکھ کر, ان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر میرے دوستو لوگ جوق در جوق اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے. آج اسلام کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے میرے دوستو. آج ہم نے ایسے چیزوں کو ایجاد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم لوگ ایمان میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام سے نفرت کر رہے. ان چیزوں کا سبب میں اور آپ بن رہے ہیں. ان چیزوں کا سبب میں اور آپ بن رہے ہیں. کیوں بن رہے بھائی؟ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو غیر مسلم لوگ نہیں کر رہے. ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو دوسرے مذہب کے لوگ اس طرح کا کام کر کے اسلام کا مذاق نہیں اڑاتے, اپنے دھرم کا مذاق نہیں اڑاتے. آج میں اور آپ اسلام کو نہیں سمجھے. ایمان کیا ہے ہم نے نہیں سمجھا, دین کیا ہم نے نہیں سمجھا, قرآن اور حدیث کیا ہم نے نہیں سمجھا. ہم نے تو سمجھ لیا یہی بدعات والے کام کرنے کو ہم نے دین سمجھ رکھا, یہ بدعات والے کام کرنے کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے. نہیں میرے دوستو, میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں, وقت ساتھ نہیں دیتا, 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر باپ بیمار ہو کر بچھانے کے اوپر پڑا ہوا, ماں بیمار ہو کر گولیوں کے لیے تڑپ رہی ہے, بچوں سے کہتی ہے ماں بیٹا مجھے گولی کی ضرورت ہے, باپ بستر پر پڑا ہوا اپنے نوجوان بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا مجھے شوگر لگ گیا ہے, بیٹا مجھے فلاں بیماری لگ گئی ہے, مجھے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے, مجھے ہسپتال جانے کی ضرورت ہے, مجھے انجیکشن لینے کی ضرورت ہے. میرے دوستو, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ ان چیزوں پر غور کیجئے گا. ایک نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو 50 روپے 100 روپے کی گولیاں لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, پیسے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا, پیسے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو ہسپتال لے کر نہیں جاتا, پیسے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتا, پیسے ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ کو ایک وقت کے ٹیبلٹ لا کر نہیں دلاتا. بڑا افسوس ہوتا ہے. اگر میری یہ باتیں آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے, میں آپ اللہ کے لیے معافی چاہتا ہوں. آج اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ چیزوں میں ملوث ہے کہ 10 محرم الحرام آتا ہے تو اپنے پاس کے جتنے پیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے وہ بینک میں ہو, چاہے وہ اکاؤنٹ میں ہو, جہاں پر جتنے پیسے جمع کر کے رکھتا ہے, میرے دوستو بڑا افسوس ہوتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر خوشی منانے کے لیے ہزاروں روپے اڑا رہا ہے کہ اللہ کی عدالت میں جواب دینا نہیں پڑے گا. ماں ادھر تڑپ رہی ہے, گولی دلانے کے لیے تیار نہیں ہے. 10 محرم الحرام آیا, لوگوں کو شربت پلانے میں لگا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے گا, شربت پلانے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. 10 محرم الحرام کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلانے پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. 10 محرم الحرام کے موقع پر
मुसलमान तो मुसलमान, आज नौजवानों को देखकर गैर मुस्लिम लोग भी ये काम करने पर उतर आए। इसका गुनाह मेरे दोस्तों मुझे और आपको होगा। क्यों होगा? इसलिए कि हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास दीन की कोई एक बात भी पहुंच रही है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि जो आदमी इन चीजों में मुलव्विस है, जाइए उसको बड़ी हिम्मत से समझाइए, जाइए उसको बड़ी नरमी से समझाइए। मेरे भाई, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये हजरत सहाबा कराम का तरीका नहीं है। क्यों हम अपने पैसों को बर्बाद करते हैं? क्यों हम अपने जवानी को बर्बाद करते हैं? क्यों हम अपने औकात को बर्बाद करते हैं? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये बस मुहर्रमुल हराम की तारीख ही नहीं, बल्कि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख आकर मुझे और आपको इस चीज का सबक सिखाता है कि मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी का एक साल खत्म हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी का एक साल गुजर चुका है। रोने की जरूरत है, गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अब हमारी जिंदगी का एक साल कम हो चुका है। गुजरे हुए एक साल में हमारी जिंदगी में कितनी नमाजें छूट चुकी, गुजरे हुए साल में हम अल्लाह तबारक व तआला को कितना नाराज कर चुके हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस वक्त हिंदुस्तान के हालात को सामने रखेंगे, रब्बे काबा की कसम, खुशी का ख्वाब भी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। खुशी मनाने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इतने खतरनाक हालात चल रहे हैं, हम नहीं समझते। आज कभी इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है, कभी कुरान पर उंगली उठाई जा रही है, कभी पर्दे पर उंगली उठाई जा रही है। अब ये देखिए बुजुर्गान मुहतरम, एक साथ सिविल कोर्ट का मसला आ गया, अब ये चीजों को लेकर झगड़ा किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट पहुंची है, 25 करोड़ या 30 करोड़ आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख अफराद का मैसेज पहुंचा, और बकिया 20 पर 3 करोड़ 50 लाख की आबादी अभी क्या कर रही है? सर, सिविल कोर्ट का मसला चल रहा है, तारीख को बढ़ा दिया गया, 20 पर 8 जुलाई तक तारीख को बढ़ा दिया गया। लेकिन हज़रत उलमाए कराम ने बताया, अभी भी इस वक्त उम्मत नहीं जागी है। मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं और आप जागने की सख्त जरूरत है, होशियार होने की जरूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अरे अब हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई, एक साथ सिविल कोर्ट नाफिज करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? जो होगा देखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी तो खत्म हो रही है। जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, उनकी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। जिनकी उम्र 45 साल हो चुकी है, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अब वो ये मत सोचे, अब इस बात में न रहे कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, जो होगा देखा जाएगा। अरे कम से कम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में तो सोचो मेरे दोस्तों। एक वक्त आएगा, ऐसा सिविल कोर्ट, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर हमारे गफलतों की बुनियाद पर, अगर हमारी लापरवाही की बुनियाद पर, अगर हुकूमत की तरफ से ऐसा सिविल कोर्ट नाफिज कर दिया जाएगा, रब्बे काबा की कसम, अगर उस वक्त हम आकर फजर से लेकर रात ईशा तक मुसल्ले में हम पड़े रह जाएंगे, सजदे में पड़े रह जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला से माफी भी मांगेंगे, रब्बे काबा की कसम, उस वक्त हमारी दुआ काम नहीं आएगी, उस वक्त हमारी दुआ रंग नहीं लाएगी। आज हमारी नमाजों की ताकत खत्म हो चुकी है, आज हमारी दुआओं का असर खत्म हो चुका है, आज हमारी दुआओं का पावर खत्म हो चुका है। आज हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? दुआ पर दुआ करने के बावजूद आज मेरे मुसीबतें क्यों हल नहीं हो रहे? उसकी वजह तो हमने नहीं सोचा। उसकी वजह यही है मेरे दोस्तों, हमने इस्लाम के अंदर वो चीजों का इजाद किया जो कुरान हदीस से दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, बंदे आजिज़ की तरफ से ये छोटी सी दरखास्त है, ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे काम न करें जिस काम की वजह से हमारा परवरदिगार हमारे से नाराज हो जाए। हम ऐसे काम न करें जिस काम की वजह से हमारा खालिक हमारे से नाराज हो जाए। मेरे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम आने से पहले ये तमाम बिदअत वाले काम को छोड़ दे। कुरान और हदीस में इसका कोई सबब नहीं है। ये काम जो कर रहे हैं और इस काम में जो तैयार
کوئی ثواب ہے، نہ ان کے لیے کوئی نیکی ہے، نہ ان کے لیے کوئی اجر ہے، بلکہ گناہ اپنے سر کے اوپر ڈال کر چل رہے ہیں۔ یہ کام کر کر اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کے لیے ایک پرچہ خرید رہے۔ اس لیے میرے دوستو، اب تک ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے، نہیں معلوم تھا، آج ہمیں معلوم ہو گیا۔ سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب کوئی نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لیتا ہے تو فرشتوں کے درمیان ہلچل مچ جاتی ہے۔ فرشتے خبریاں سناتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں آج یہ اللہ کا بندہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر، بدعات والے راستے کو چھوڑ کر، غلط راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشخبری کا حقدار ہے۔ تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، سارے جنت کو، جنت کے دروازوں کو اس بندے کے لیے سجا دو جو اللہ کے لیے گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر، بدعت والے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے لیے سچی توبہ کیا ہے۔ آج اس کے لیے جنت کو سجایا جا رہا ہے، اس کے لیے استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت ساتھ نہیں دیتا، بڑا ایک زبردست واقعہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام کی خاطر انہوں نے قربانی کو دیا، انہوں نے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے۔ کتابوں کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے، اس وقت عرض کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرے گے میرے دوستو، وہ ساتھ نہیں دیتا۔ آخر میں ہماری آپ سے ہی درخواست ہے، ابھی 10 محرم الحرام آنے سے پہلے یہ جو پنجے بٹھا رہے ہیں ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، ہم ان جگہوں پر اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں، ان جگہوں پر ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جب اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر تلاش کیجئے، آپ وہاں پر 1000 روپے خرچ کر کے ایک پنجے کی شکل میں شادی محل کا ایک ٹکڑا تیار کر کے آپ لا کر کے جمع رہے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ غریب کی ضرورت کو آپ مکمل کرتے، اللہ پاک تمہاری ضرورت کو مکمل کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، اب 10 محرم الحرام آنے سے پہلے یہ تمام چیزوں سے سچی پکی توبہ کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، اور